السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ السجدہ پارہ نمبر 21، اور آج الحمدللہ اس سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 26 تا 30 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، آپ کو کتاب مقدس تورات عطا فرمائی، اور آپ کی لڑی میں اللہ نے بڑے بڑے امام اور لیڈر پیدا فرمائے۔ یہ سارا عنوان بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوصلہ دے رہے کہ آپ کو بھی کتاب مقدس قرآن پاک عطا فرمایا، اور پھر آپ کی جماعت میں بھی بڑے بڑے اولو العزم اللہ کے پیارے لیڈر پیدا ہوں گے، جیسے خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور پھر ان لیڈروں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر، عثمان، علی، اور پورے آگے سلسلہ ہے بنو امیہ کا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اصل میں اس قومی اور بین الاقوامی تحریک کو سمجھانا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے اس کتاب مقدس پر ایک قومی انقلاب آئے گا، اور پھر اسی کی رہنمائی سے بین الاقوامی انقلاب آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت پھر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اگر یہ بات سمجھ نہیں رہے، راہ ہدایت پر نہیں آ رہے، تو کم از کم اتنا جائزہ تو لے لیں، اولم یہد لہم، کیا ان کو اتنا بھی ہدایت نہیں ہے؟ سوچتے نہیں؟ کم اہلکنا، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم من القرون، ان سے پہلے جماعتیں، بستیاں اللہ نے ہلاک کر دی۔ یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا پس یہ سنتے نہیں ہیں، یہ توجہ نہیں کرتے؟ کم از کم اتنا ہی دیکھ لیں کہ یہ عاد اور سمود کی جو بستیاں ہیں، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، کھنڈر بنا دیا۔ جب یہ شام وغیرہ کے سفر پر جاتے ہیں، وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو کم از کم
چند منٹ اور سیکنڈز کھڑے ہو کے اتنا ہی دیکھ لیا کریں کہ ہم سے پہلے یہ تباہ ہو چکے ہیں، اور ان کی ہلاکت کی داستانیں جو ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، اور سن کر غور و فکر نہیں کرتے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، پھر آپ اور غور کرو ذرا، کیا دیکھتے نہیں کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف، چٹیل زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی، تأکل منہ انعامہم، جس سے ان کے چپائے کھاتے ہیں، وانفسہم، اور خود بھی، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وہ زمین جو بنجر ہے، چٹیل میدان ہے، بظاہر زمین کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہاں کو کھیتی پیدا ہو، ہم پانی کو وہاں بھیج دیتے ہیں اور پانی اس زمین کو سیراب کرتا ہے، اور اللہ کی کھیتیاں، سر سبز کھیتیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے چوپائے بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جو نور ہدایت نازل فرمایا، کتاب مقدس، اس کتاب مقدس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنجر زمین یعنی بنجر دماغوں کو، بنجر قلوب کو اللہ نے سیراب کر دیا، اور وہ صحابہ کرام جو بظاہر لڑنے والے ہیں، ضدی ہیں، اسی ماحول کا حصہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر جب آئے، سچی رہنمائی حاصل کر لی، حق اپنے قلب میں اتار لیا، تو اللہ کا نور آنے سے، اللہ کے نور سے جب وہ بنجر قلوب سیراب ہوتے ہیں تو دنیا کے لیڈر اور امام بن جاتے ہیں۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہ مردوں کو مسیحا کرنے والی نظر یہ ہدایت تھی، وہ اعلیٰ فلسفی تھی جس کو فلسفہ توحید کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھنا کیا ہے انہوں نے؟ غور کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے تو دماغ ہی خراب ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، وہ تو یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ فتح کب آئے گی؟ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو جس فتح کی بات کرتے ہو وہ کب آئے گی؟ میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سب سے پہلی فتح غزوہ بدر میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مذاق اڑانے والے، چیلنج کرنے والے، ان کنتم صادقین کہنے والے، غزوہ بدر کے موقع پر بڑے بڑے سردار وہ جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل جہنم واصل ہو گئے، اور اسی طرح بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ یہ فتح ہے۔ اور پھر ایک بڑی فتح یوم الفتح، وہ فتح مکہ ہے، فتح مکہ ہوگی، اور جس دن یہ فتح ہوگی، قل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یوم الفتح، فتح کے دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، یہ جو کافر ہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کا ایمان، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔
میرے عزیزو، جب فتح آتی ہے پھر ساتھ ہی احتساب ہوتا ہے، پھر ساتھ ہی اللہ کے لیے جو مخالفین ہیں ان کی گردنیں بھی کٹتی ہیں، اور گردنیں جھکا کر وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ دعویٰ کرے اس وقت کسی ایمان کا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسا فرعون جب غرق ہونے لگا تو کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا آج تیرا ایمان قبول نہیں ہے، آج جو تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے یہ تو خوف کے نیچے ہے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، منافقین کا، ایسے لوگوں کا جو اعلی کار ہوتے ہیں۔ جب سچی جماعت غالب ہوتی ہے تو ایمان کا دعویٰ کھوکھلا ہوتا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان کو ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ بڑے خوبصورت الفاظ آخری آیت مقدسہ کے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کا خیال چھوڑ دیجئے۔ وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، اِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، اس کی شیطانی جماعت دعویٰ کرتی ہے کہاں ہے یوم الفتح، متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یہ فتح کا دن آئے گا لیکن انتظار کیجیے۔ اللہ رب العزت کی عادت مبارک ہے کہ وہ فوراً عذاب نہیں لاتے، فوراً کامیابیاں نہیں دیتے، بلکہ ایک پروسیس سے گزارتے ہیں۔ سچی جماعت کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے، ایک پروسیس ہے، اور پھر یہ جو شیطانی جماعتیں ہیں ان کو بھی اللہ موقع دیتے ہیں۔ دونوں طرف سے انتظار ہے، کس کا؟ اس وقت کا جب سچی جماعت غالب آئے گی، قومی بین الاقوامی انقلاب آئے گا، اور بڑے بڑے سرکش سرنگوں ہو جائیں گے، وہ اس سچی جماعت کے سامنے شکست کھا جائیں گے۔ اور اگر دنیا میں یہ مجرمین بچ بھی گئے، یہ کفار، مشرکین، منافقین بچ بھی گئے تو قیامت کے دن نہیں بچ سکیں گے۔ وہ بڑا جو اللہ کا وعدہ ہے، قیامت کا وعدہ، یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، میرے عزیزو اس دن یہ نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کے عمل سے اس دن ہر فرد کو گزارنا ہے، ہر جماعت کو گزارنا ہے۔ اللہ ہمیں اس دن جو یوم الدین ہے اپنے سایہ مبارک نصیب فرمائے، اپنی رحمت و شفقت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو، ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے، اور اس نظام ظلم سے اللہ محفوظ فرمائے جس کی وجہ سے آج ہم ضلالت، گمراہی کے گڑھوں میں چلے گئے۔ اللہ عدل کے نظام کو قائم کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔